السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ۔ الفیہ میں ابھی معرب اور مبنی کا چرچہ ہو رہا تھا۔ ہم پچھلے کلاسوں میں پڑھے ہیں کہ مبنی ہونے کے سب سے مین سبب ہے حرف سے مشابہت رکھنا۔ پھر وہ مشابہت 4 طرح سے ہو سکتی ہے، ایسے بتائے۔ ایک ہے الشبہ الوضعی، پھر الشبہ المعنوی، پھر الشبہ الافتقاری، پھر اور ایک بتایا ہے نائب ہو کر آنا۔ اوکے، فعل کا نائب ہو کر آنا اور اس پر کسی کا اثر نہیں ہونا۔ تو یہ 4 سبب ہیں۔ تو اس طرح سے 4 الگ الگ طریقوں سے ایک اسم اگر حرف سے مشابہت رکھتا ہے تو اس اسم کو مبنی بنائیں گے۔ سب سے مین ہے حرف سے مشابہت رکھنا۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ وہ مشابہت الگ الگ طرح سے ہو سکتی ہے۔ تو کسی بھی ایک طرح سے اگر حرف سے مشابہت رکھتا ہے تو اس اسم کو ہم کیا کریں گے؟ مبنی بنائیں گے۔ اب نیکسٹ شاعری میں معرب کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو معرب اور مبنی میں فرق یہی ہے کہ مبنی وہ ہے جو حرف سے مشابہت رکھتا ہے، تو معرب ایسا اسم ہوگا جو حرف سے مشابہت نہیں رکھتا ہے، تو اس کو کہیں گے معرب۔ تو جو اسم حرف سے مشابہت نہیں رکھتا اسے معرب کہیں گے۔ اب نیکسٹ شاعری کی طرف ہم جاتے ہیں، یعنی جس میں معرب اسم کے بارے میں چرچا۔ تو یہاں معرب اسم کے بارے میں چرچا، اور معرب اسم میں الگ الگ قسم ہو سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ سب پڑھیں گے۔ تو ایک بار شاعری دیکھو۔ وَمُعْرَبُ الْأَسْمَاءِ مَا قَدْ سَالِمَ مِنْ شَابَهِ الْحَرْفِ كَأَرْضٍ وَسُمَا۔ کہیں کہیں سما کی جگہ سما بھی ہے۔ تو پہلے شاعری کا معنی دیکھو۔ وَمُعْرَبُ الْأَسْمَاءِ، اسموں میں سے جو معرب ہے، معرب الاسماء یعنی معرب اسم ہے، ما قد جو بے شک، سلیمہ بچ گئے ہیں۔ اصل سلیمہ ہے، وہ شاعری کے لیے سلیمہ الف آیا۔ تو معرب الاسماء، معرب اسم وہ ہے جو سلیمہ بچ گئے ہیں، سلامت پائے ہیں۔ کس سے؟ من شبہ الحرف، حرف کی مشابہت رکھنے سے جو بچ گئے ہیں۔ کا جیسے کہ ارضن، ارض ہے، و سما اور سما۔ سما مطلب اسم کو اور ایک لغت میں سما بھی پڑھتے ہیں، جیسے ماں اسم کا بولتے ہیں اس طرح ماں سما کا بولتے ہیں۔ تو یہ جو ارض اور سما دیے ہیں اس کے پیچھے ایک دوسری وجہ بھی ہے کیوں یہ 2 اسم دیے ہیں۔ تو یہ شاعری۔ تو اس میں معرب اسم کی تعریف بتائے کہ یعرب الاسم اذا لم یشبہ الحرف، ایک اسم کو اعراب ملے گا، اعراب دیا جائے گا اگر وہ حرف سے مشابہت نہیں رکھتا ہو۔ اور وہ بتا رہے ہیں کہ والاصل فی الاسماء ان تکون معربۃ، اور اسموں میں اصل کیا ہے؟ وہ معرب ہونا ہے، مبنی وغیرہ بعد میں۔ تو سب سے اصل کیا ہے؟ ایک اسم معرب ہونا، یعنی اس کو حرکات وغیرہ دیا جانا۔ پھر مبنی ہونے کے لیے اس کے اندر کوئی سبب چاہیے۔ اگر کوئی سبب جیسے حرف سے مشابہت رکھنا، یہ سبب پایا گیا تو پھر اس کو مبنی بناتے ہیں۔ اوکے، تو اسم میں اصل کیا ہے؟ معرب ہونا ہے، پھر اس میں کوئی سبب کی وجہ سے وہ مبنی بنتا ہے۔ تو ابھی یہ شاعری کو تھوڑا ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں۔ تو یہ بتائے کہ اسم کی 2 قسمیں ہیں، مبنی ہے اور معرب ہے۔ پھر مبنی کے لیے بتائے کہ وہ حرف سے مشابہت رکھنا ہے، پھر وہ مشابہت 4 طرح سے ہو سکتی ہے، یہ بتائے۔ پھر اب یہاں یہ بتانا کہ معرب بولے تو وہ اسم ہے جو حرف کی مشابہت سے بچے۔ پھر اب بتا رہے ہیں کہ معرب اسم کی قسمیں، یعنی معرب میں بھی قسمیں ہیں، مطلب کبھی کبھی حرکت جو ظاہری حرکت ہے وہ ملے گا، یعنی فتح، نصب، یہ سب جو ہم ظاہری اصل جو حرکت ہے اس سے ملے گا۔ کبھی کبھی حرکت ظاہر نہیں ہوگا، وہ وہاں مقدر رہے گا۔ تو اس طرح 2 قسم۔ تو اس میں دیکھو فوٹو میں کیا دکھا رہا ہے۔ ایک ارض اور سما جو دیے ہیں نا، تو ارض کی مثال کس لیے دیے ہیں؟ ما یظہر علیہ حرکات الاعراب، یعنی معرب اسم کی 2 قسمیں ہو گئی۔ ایک ایسا اسم جس پر حرکت، اعراب کی جو حرکتیں ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں، اور نمبر 2 ہے ما لا یظہر علیہ حرکات الاعراب، ایسے بھی معرب اسم ہیں جس میں وہ معرب تو ہیں لیکن اس کی حرکت اس میں ظاہر نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ مقدر رہتی ہے۔ تو ارض کیوں دیے؟ ارض ایک ایسا اسم ہے، وہ معرب ہے لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو حرکات وغیرہ ہے ظاہر ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر ارض اللہ واسعۃ، اللہ کی زمین
بہت کشادہ ہے. تو ارض تو مبتدا ہے تو اس کو پیش ملا ہے. ان ارض اللہ واسعۃ، دیکھیں ان ارض اللہ نصب ملا ہے اور فتح سے ملا ہے. پھر سیرو فی ارض اللہ، تو ارض ارضا اردی تینوں کو حرکت ملا ہے اور یہ ظاہری حرکت ہے، یعنی سیدھا ظاہر ہو رہا ہے. اب نیکسٹ قسم میں آتے ہیں جس میں حرکت ظاہر نہیں ہوتا ہے، وہ ہے جیسے مقصور ہم پڑھے ہیں جس کے آخر میں الف ممدودہ ہو، اسی طرح منقوص، اسی طرح جس کے آخر میں یا لازمہ ہو. پھر اسی طرح ہم مضاف الی یا المتکلم، یعنی وہ تین طرح سے بتا رہے ہیں، کیونکہ اگر ایک اسم مقصور ہے تو اس میں حرکت ظاہر نہیں ہوتی ہے، اور اسی طرح منقوص ہو تو بھی پتہ نہیں چلتا ہے، صرف نصب کی حالت میں اس کی حرکت ظاہر ہوتی ہے منقوص کی، باقی دو حالتوں میں وہ ویسے ہی رہتا ہے. اور اسی طرح مضاف الی یا المتکلم، یا المتکلم جیسے قلمی میرا قلم، اس طرح یا المتکلم کی طرف اضافت کیے ہیں تو بھی پتہ نہیں چلتا ہے، کوئی بھی اس کو حرکت دو. جیسے مثال دکھا رہے اسیر علی ہدن، میں ہدا پر چلتا ہوں، تو علی ہدن اصل میں وہاں کیا ہے جر ہے، لیکن وہ جر مقدر ہے، سمجھے جر مقدر ہے. اور منقوص کی مثال دی ہے قاضی، جس کے آخر میں یا لازمہ ہو، تو حکم القاضی، قاضی حکم دیا، اصل میں وہ فاعل ہے، قاضی یوں ہونا ہے لیکن وہ مقدر رہتا ہے، لیکن منقوص نصب کی حالت میں ظاہر ہوتا ہے، جیسے رأیت القاضیہ، اوکے. اور نصب جر کی حالت میں بھی مقدر رہتا ہے، مررت بالقاضی، حالانکہ یہ سب معرب ہے. اور اسی طرح کتابی یا المتکلم طرف اضافت کیا گیا ہے، تو قرأت کتابی، ھذا کتابی. پھر وضعت القلم علی کتابی، کچھ بھی ہو وہ کتابی جو ہے وہ ویسے ہی رہتا ہے، کوئی بھی حرکت اس میں ظاہر نہیں ہوتی، حالانکہ یہ سب معرب اسم ہیں. تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ شاعری میں اسم کے دو معرب اسم بھی دو طرح ہیں، ایک وہ ہیں جس کے حرکات ظاہر ہوتی ہیں اور دوسرا جس کے حرکات ظاہر نہیں ہوتی ہیں. تو اگر اب ایک بار بیت پڑھیں تو سمجھ میں آ جائے گا کیا ہے. معرب الاسماء، معرب اسم وہ ہیں جو ما قد سالمات، جو بچ گئے ہیں، من شبہ الحرفی، حرف کی مشابہت سے، کا اردن جیسے کہ ارض و سما، اور جیسے کہ سما. تو ارض سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایسے اسما ہیں جس میں حرکت ظاہر ہوتی ہیں. پھر سما یہاں ذکر کرنے سے مطلب یہ ہے کہ ایسے اسم جس میں حرکتیں ظاہر نہیں ہوتی ہیں، اوکے. تو یہاں الفیہ میں یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ مثال دیتے ہیں، لیکن وہ مثال معمولی مثال نہیں رہتا ہے، کہ وہ مثال کبھی ایک قاعدہ بھی بن سکتا ہے. تو اس لیے ارض اور سما سے یہ سمجھنا ہے کہ دو قسمیں ہیں جس میں حرکت ظاہر ہوتی ہیں اور جس میں نہیں ہوتی ہیں، اوکے. تو یہ تھی آج کی کلاس، کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. تو اتنا کہہ کر آج ہم ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ اسی طرح افعال کے بارے میں چرچا ہوگا، اس میں کون سا معرب ہے، مبنی ہے، کیا کیسے اس کی علامتیں ہیں، کون سے افعال مبنی ہیں، کون سے معرب ہیں، سمجھنے کی علامتیں سب ابھی پڑھیں گے. اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.